اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین والجنۃ للمتقین والنار للعاصین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا، اس نے ہمیں در آل محمد سے وابستہ کیا، اس نے ہمیں ایسے رہبر اور ایسے ہادی عطا کیے ہیں کہ اگر ہم ان کے کہنے پہ چلیں، ان کی باتوں پہ عمل کریں تو ہم سے بہتر اور کون ہوگا۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا کہ آج ہم امام کی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو جب صبح فجر کی نماز کے بعد ابن ملجم نے ان کے سر پہ ضربت لگائی تھی اور امام نے پکار کے کہا تھا فزتو ورب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تو گویا کہ امام نے اپنی پوری زندگی کا نچوڑ یہ ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ اگر علی کی جیسی زندگی گزارو گے تو پھر تم کامیاب ہی کامران ہوگے، کامیاب بھی ہوگے اور کامران بھی ہوگے۔ عزیزان گرامی، ہم امام کی وصیت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا تمام درود و سلام اس ہستی کے اوپر کہ جس کو پروردگار عالم نے بلند مرتبے کے اوپر فائز کیا، انبیاء سے اولیاء سے افضل قرار دیا۔ جناب رسالت میں آپ کے بعد دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی وہ ذات ہے کہ آج ہمارے درمیان اگرچہ کہ موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی باتیں، ان کے تقاریر، ان کے جملے، ان کے خطبے، یہ سب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ لوگ اشش کر اٹھتے ہیں جب امام کی باتیں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ان کی عقلیں گنگ ہو جاتی ہیں کہ 1400 سال پہلے کسی نے آج کے زمانے کی باتیں کی ہیں، اور کتنی خوبصورت باتیں ہیں۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب امام شدت تکلیف میں ہیں، اور حکیم یہ کہہ کے جا چکا ہے کہ مولا اب آپ وصیتیں کریں۔ مولا نے کس طرح سے لیکن اتنے ایسے جملے ہیں گویا کہ ہماری ساری زندگی کو سمیٹ کے مولا نے ان چند جملوں میں بتا دیا کہ اگر ایسے زندگی گزارو گے تو کوئی نہ تکلیف ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، دنیا میں بھی عزت و آبرو کے ساتھ رہو گے، اور خالق کی بارگاہ میں جاؤ گے تو نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا۔ اب ہم امام کے اس جملے کے اوپر آتے ہیں کہ جہاں پہ امام نے کہا واللہ اللہ فی الیتامى فی الایتام فلا تغیبوا افواہہم ولا تضیئوا بحضرتکم۔ دیکھو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہوں۔ جب لفظ اللہ اللہ کا استعمال ہوتا ہے، اللہ اللہ فی القرآن، یا جیسے اس میں اللہ اللہ کا استعمال ہوا ہے، یہ ایک قسم کی فریاد اور استغاثے کے لیے ہوتا ہے۔ اس طرح مذکورہ چیز کی اہمیت بتانی مقصود ہوتی ہے۔ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ مولا کہہ رہے ہیں اللہ اللہ، تو وہاں پہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو ہے نا بتائی جا رہی ہے۔ تو حضرت علی کے اس فرمان کے معنی یہ نہیں ہے کہ یتیموں کو بس کھانا کھلانا اور ایک دن کھلانا ایک دن نہ کھلانا، یہ اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ جملہ استعمال کیا کہ خبردار ان کی خبرگیری سے غافل نہ ہو جانا۔
اچھا، یتیم کون ہوتا ہے؟ معاشرے کے محروم طبقوں میں سے یہ ایک طبقہ ہوتا ہے جس کی خبر گیری کی اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، کیونکہ ممکن ہے اس طبقے کی زبوں حالی سے خود اس کی اور پورے معاشرے کی ترقی اور استحکام پر منفی اثرات مرتب ہوں۔ یتیموں کی یہ حالت ان سے اس طاقت کے چھن جانے کی وجہ سے ہوتی ہے جو ان کو ثبات اور استقلال عطا کرتی ہے۔ اللہ اللہ، اور یہ طاقت باپ ہے جو اپنے چھوٹے بچوں کا خیال رکھتا ہے، انہیں ہر نقصان دہ چیز سے محفوظ رکھتا ہے، انہیں تقویت پہنچاتا ہے، انہیں اپنی محبت کے گھنیرے سائے میں رکھتا ہے، ان کا پورا خیال رکھتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، انہیں ہر کمزوری اور ہر برائی سے بچاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے یتیم کی کفالت معاشرے کی ذمہ داری قرار دی ہے اور ان کا تمام بوجھ افراد معاشرہ کے کاندھوں پر ڈالا ہے اور انہیں اس رجحان کے مطابق عمل کرنے سے منع کیا ہے جو انہیں سہل پسندی کی وجہ سے مشکلوں میں پڑنے سے روکتا ہے۔ یتیم کیونکہ اس قوت سے محروم ہو چکا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ خود کو مفاد پرستوں سے بچا سکے، اس کے علاوہ یتیم کے پاس کوئی ایسی طاقت بھی نہیں ہوتی جو لوگوں کو اس سے ناجائز مادی اور معنوی فائدے اٹھانے سے باز رکھ سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس محروم طبقے کی مجبوری سے لوگ قسم قسم کے فائدے اٹھاتے ہیں، خصوصاً ان سے اخلاق کے منافی اور ناگفتہ بے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے افراد معاشرہ کی یتیموں سے بے اعتنائی سے بھی فائدہ اٹھانے کی مدد ہوتی ہے۔ قرآن کریم چاہتا ہے کہ معاشرہ یتیم کے ساتھ اس انداز سے پیش آئے جس میں اس کی بھلائی ہو، ایسی بھلائی کہ جس میں اس کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو نظر انداز نہ کیا گیا ہو، صرف اس کی مادی ضرورتیں پوری نہ ہوں۔ معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یتیم کی ہر ضرورت کو پورا کر سکے جس سے اس کی زندگی بہتر ہو، اسے ایسے علم سے آراستہ کرے جو زندگی میں اس پر ترقی کے دروازے کھول دے، انفرادی اور اجتماعی سطح پر اسے ثبات و استحکام کے ساتھ امن و امان کی فضا فراہم کرے اور اس کی پوشیدہ صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرے تاکہ اس کے لیے معاشرے کی ترقی میں شامل ہونے کا امکان فراہم ہو جائے، اس کے قلب میں ایمان کو راسخ اور محکم کر دے، اسے خدا پرست اور خدا ترس بنائے اور اس کی آخرت کو بھی سنوار دے۔ بالفاظ دیگر معاشرے پر لازم ہے کہ وہ یتیموں کے مختلف گوناگون امور کو اس طرح انجام دے جس طرح ان کے سرپرست انجام دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں خدا بندے کریم کا واضح قول ہمارے سامنے آتا ہے، فرماتا ہے اے یہ لوگ آپ سے یتیموں، جناب رسول خدا سے ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی بہترین نیکی ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اسباب نزول میں منقول ہے کہ جب درج ذیل آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور خبردار یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہے۔ تو ہوا یہ کہ مدینے میں جس کسی کے ہاں کوئی یتیم تھا، اس نے اپنے کھانے سے اس کا کھانا اور اپنے مشروبات سے اس کا مشروب جدا کر دیا، اور اگر کبھی کچھ کھانا بچ جاتا تو اسی کو کھلایا جاتا، اور خراب ہو جاتا تو پھینک دیا جاتا۔ تو یتیموں کو یہ بات بہت عجیب سی لگی، بہت ناگوار ہوئی، اس کا ذکر انہوں نے رسالت مآب سے کیا، جس پر خداوند کریم نے وہ آیت نازل کی جس کا پہلا حصہ یہ تھا ان الذین یاکلون اموال الیتیم ظلما، یعنی وہ لوگ جو ظالمانہ انداز سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ یعنی اس آیت کا مفہوم عام یہ ہے کہ اس کو مادی اور کھانے پینے کی چیزوں تک ہی محدود نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ ان کے مال کو جیسے جلدی جلدی وہ بڑے ہو جائیں گے تو جلدی جلدی ان کا مال جو ہے نا ختم کر دو، یا اپنے لیے کچھ بنا لو اس سے پہلے کہ وہ بڑے ہو جائیں اور اپنا مال کے بارے میں سوال کریں، تو اس سے پہلے ان کا مال غصب کر لو، اس کے مال کو ہوٹ پٹ کر دو، کھا پی کے ختم کر دو۔ اس کا مطلب یہ
اور یتیموں کے ساتھ گھل مل جانا جو اخوت و برادری کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کا یتیموں پر گہرا اثر پڑتا ہے، کیونکہ انہیں ڈرانا دھمکانا ان کے لیے بہت گراں ہوتا ہے، اس لیے ان کے دل پر بہت برا اثر پڑتا ہے، ان کے اندر نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان کی فطری نشو و نما متاثر ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، مولا نے اپنی وصیت میں خاص طور پہ یتیموں کے لیے کہا کہ یتیموں کا بہت زیادہ ان کی خبر گیری کرتے رہنا، ان کو دیکھتے رہنا۔ میں کہوں گی مولا آپ کو کتنا خیال ہے۔ اور یہ واقعہ جب میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جب حکیم آیا تھا، طبیب کو طلب کیا گیا تھا اور طبیب نے کہا تھا علی کو صرف کھانے میں صرف اور صرف دودھ دیا جائے، تو میرے مولا نے پہلا تو یہ کام کیا کہ جب آپ کے لیے دودھ کا پیالہ آیا تو تھوڑا سا دودھ پی کر اپنے ملزم کو بھیج دیا۔ مولا کون ایسا کر سکتا ہے؟ اتنا عدل و انصاف، اتنا رحم کون کر سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جب مدینہ کوفے میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ علی کو طبیب نے صرف دودھ بتایا ہے، تو کوفے کے وہ بچے جن کی امام خبر گیری کرتے تھے، جن کے گھروں کے اوپر لوگ روٹیاں لاد کے لے کے جاتے تھے، ان سے پیار و شفقت کا برتاؤ کرتے تھے، وہ تمام بچے اپنی ماں سے دودھ کے پیالے بھروا کے لے کے آئے، امام کے آ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ جب امام حسن یا حسین نے جا کے دیکھا کہ کوفے کے بچے آئے ہیں دودھ کے پیالے لیے ہوئے، لیکن افسوس کہ وہ بچے اس وقت پہنچے جب امام اس دنیا میں نہیں تھے۔ جب امام نے بتایا کہ امام اب اس دنیا میں نہیں ہے، ان بچوں کے ہاتھوں سے دودھ کے پیالے گر گئے، اپنے منہ کو چھپا کے بھاگے، اپنی ماں سے جا کے لپٹتے تھے اور کہتے تھے اب ہمارا وارث چلا گیا، اب ہماری خبر گیری کون کرے گا؟ مولا آپ کے یتیمیں بھی یاد آتی ہیں کربلا کے میدان میں، آپ نے تو اپنی یتیموں کی اتنی خبر گیری کی، آپ نے تو یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرا، رات کے اندھیرے میں آپ ان کے لیے کھانا لے کے جاتے تھے، اور آپ کے یتیموں کو کربلا کے میدان میں کیا حال تھا۔ جب کسی نے امام سے پوچھا تھا، چوتھے امام سے، کہ مولا جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی اور ظلم ہو رہا تھا اور ظالم دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، گھوڑوں کی ٹاپے تھے، تو یتیم بچے کہاں گئے تھے؟ تو چوتھے امام نے ہاتھ میں تسبیح تھی، امام نے تسبیح کا ہاتھ اوپر کیا، تسبیح کو زمین پہ ڈالا، تسبیح کے دانے بکھر گئے۔ امام نے کہا جیسے اس تسبیح کے دانے کربلا کے میدان میں روتے ہوئے یتیم اس طرح سے بھاگ رہے تھے، کوئی ان کو جمع کرنے والا نہ تھا، کوئی ان کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا نہ تھا۔ مولا یہ آج ہم زینب ام کلثوم، امام حسن و حسین، امام زمانہ کو تسلیت پیش کرتے ہیں آپ کے غم میں۔ مولا ہم شریک ہیں آپ کے غم میں، پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کی باتوں کے اوپر عمل کر کے اپنے معاشرے کی، اپنے لوگوں کی اصلاح کر سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔